ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور طریقہ کار کچھ آئین اور قانون اور شرع اور اسلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی قتل کرے، چوری کرے، مرغی انڈا یا کسی کا پیسہ ملک کا یا کسی سویلین کا یا کسی غیر ملکی کسی کا بھی، اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو لوور کورٹ یا ہائی کورٹ سزا سناتی ہے تو اس کے پاس حق ہے 30 دن کے اندر وہ سپریم کورٹ وغیرہ اس سے بڑی کورٹ صدر پاکستان تک وہ جا سکتا ہے، مانا 30 دن سپریم کورٹ، 30 دن صدر پاکستان یا آرمی چیف تک اپنی اپیل کر سکتا ہے۔ ایک شخص 4 سال کا بھگوڑا پاکستان واپس آیا ہے، اس کو پورا وزیر اعظم والا پروٹوکول دیا گیا اور وہ سب کچھ اس کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا جو ایک خاص وزیر اعظم یا کسی مہمان یا کسی خاص کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مجرموں والا کوئی سلوک نہیں ابھی تک ہوا، ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 4 مہینے کی اجازت کورٹ سے لے کے گیا تھا اور 4 سال کے بعد آیا، مانا بھگوڑا مفرور اشتہاری ہو کر آیا، اس کے سر کی قیمت لگنی تھی۔ اب اس کو شوٹ ان آرڈر ہونا چاہیے تھا کہ اس نے اتنی بڑی عدالت کی اتنی بڑی حکم عداولی کی ہے، ٹھیک ہے نا سرکار؟ عدالت سپریم نام ہی اس لیے ہے کہ سب سے سپریم عدالت ہے۔ ایک شخص عدالت کا چور ہو جائے، ملک کا تو تھا ہی، عدالت کا بھی وہ بھگوڑا ہو جائے، عدالت کو بھی وہ دھوکہ دے اور پھر اس کو وزیر اعظم جیسا پروٹوکول ملے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سے ملک کا، کون سے مذہب کا انصاف ہے؟ پھر آپ کہتے ہو کہ ہم غلام نہیں، غلام نہیں ہو تو کیا ہو؟ صرف پاکستانیوں کے باپ ہو، ہم غریبوں کے لیے باپ ہو؟ ہاں، ہماری یہ چھوٹے چھوٹے دیکھو فرشوں پہ پڑے ہیں۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو یار، شرم غیرت آنی چاہیے۔ کل خدا کو بھی جان دینی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، حق سچ یہ صبح کی اذانیں ہیں، ہے نا؟ کہ جاگو جاگو مسلمانوں، جاگو نیند سے، کیونکہ نیند سے نماز بہتر ہے، یہ اللہ کا طرف سے آوازیں آ رہا۔ تو آپ بجائے جاگنے کے مزید کیوں سو رہے ہو؟ میرے معزز ججو، میرے معزز جرنیل سپہ سالاروں، میرے حکومت کے ٹھیکیداروں، مولویوں، تم کیوں اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہو؟ ایک غریب اگر 1 تاریخ سے لیٹ ہو جائے تو وہ کسٹڈی ہو جاتا ہے، جیل چلا جاتا ہے 1 تاریخ سے لیٹ ہو جانے پہ، ٹھیک ہے؟ اور ضمانت ضبط کینسل ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ ضمانت تو گئی بھاڑ میں، 4 سال مفرور رہا، اشتہاری رہا، واپسی آیا تو وزیر اعظم والا پروٹوکول دیا گیا اور ابھی تک آزاد دندناتا پھر رہا، جلسے کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی پھر سے کوشش کر رہا ہے کہ اس نے آگے کم فلیٹ بنائے ہیں لندن میں، اس دفعہ وہ 3 سنچری کر کے ہی پاکستان کا کام تمام کر کے چھوڑے گا۔ پاکستان میں بھی کچھ رکھا ہے؟ پاکستان کون سے دہانے پہ ہے؟ خدا کی قسم یہ اذانیں ہو رہی ہیں۔
پاکستان کی اگر عوام جاگ گئی نا کہ تم نے پاکستان کا سودا کر دیا ہے تو بہت برا ہو جائے گا دوستو۔ اس سے پہلے کہ پاکستان والوں کو پتہ چلے، ان بگوڑوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال کے وہ سارا حساب کتاب جو انہوں نے لندن، سوئس بینک، سعودی عرب، قطر، کویت وغیرہ میں جائیدادیں، سیمنٹیں فیکٹریاں، سریے فیکٹریاں، اتفاق فاؤنڈریاں، ہے نا، اور لیمن فیلڈ اور شوگر ملیں وغیرہ بنائی ہیں، وہ سب لے کے تم بھی مالا مال ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو غریب کے بچے جو فرش پہ پڑے ہیں نظر آ رہے ہوں گے، یہ میرا جد جان کا ٹوٹا، یہ دیکھو گرمی ہے یار، بہت گرمی پڑا، خدا کے لیے خوف کھاؤ ان مسکینوں پہ یار۔ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، ہم آپ کو اپنا جرنیل مانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سپہ سالار مانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے پھر نہ کہنا کہ ہم نے آپ کا حکم نہیں مانا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں۔ وارننگ دیتے دیتے پھر ہم بندے کو موقع نہیں دیتے۔ یاد رکھو، اگر پاکستان بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان بچا بھی سکتے ہیں۔ آج میں نہیں آؤں گا تو کل میرا یہ بچہ ہوگا، یہ نہیں تو اس کا ہوگا۔ اور اب تو ایک شیر دل نے ہر ایک کے دماغ اور دل کو کھول دیا ہے، تمہارے طریقے وارداتوں کو سب کو بتا دیا ہے۔ اب کوئی صورت نہیں پاکستان کو لوٹ کھسوٹ کے کھانے کی۔ میری بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، اسی سپریم کورٹ کا یہ بگوڑا ہے، آپ کا سب سے پہلے فرض بنتا ہے کہ آپ اسے اریسٹ کروائیں، آپ آرڈر کریں، اور اگر یہ آرڈر پہ پولیس حرکت میں نہ آئے، فوج حرکت میں نہ آئے، جیسے خان عمران کو آپ نے فوج سے گرفتار کروایا، جیسے بھٹو کو پھانسی لٹکایا، جیسے دیگر کے ساتھ کیا اس کے ساتھ کرو۔ اس کی دولت، اس کے بچے ہیں، اس کے بچوں کو، اس کو سب کو جیل میں ڈالو۔ قسم خدا پاک کی، پاکستان کا قرضہ تو کیا، پاکستان کا بچہ بیٹھ کر صدیوں کھائے گا، اور صدیوں تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ بجائے اس سے بھیک مانگ کے کھانے کے، اس سے چھین کے کھاؤ۔ اس نے کون سا کوئی حلال کھایا ہے؟ جو اس نے محنت کر کے کمایا ہو تو پھر بھی بات بنتی ہے، یہ بھی تو حرام کر کے لے گیا یار۔ مزہ تو اسی میں ہے کہ کسی بدمعاش کے ساتھ بدمعاشی کی جائے اور اس کو بتایا جائے کہ بدمعاش کون ہے۔ ارے مرے ہوئوں کو تو مردے بھی مار دیتے ہیں، کسی ایسے کو تو مارو جو کہہ رہا ہے میں نے ہزاروں تم جیسوں کو مار دیا ہے۔ مزہ آ جائے جرنیل صاحب، جنرل آصف منیر صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب، میری آپ کو یہ ریکویسٹ، عارضی ریکویسٹ کہ پلیز پاکستانیوں پہ رحم کرو اور ان چور لٹیروں کو پکڑ کے ڈالو۔ 10 دن کے اندر اندر یہ سب کچھ بیچ باچ کے آپ کے خزانوں میں ڈال دیں گے، وہاں سے جتنا مرضی یار اپنا لینا۔ آج اگر آپ کی 8-10 لاکھ تنخواہ ہے تو پھر 20-25 لاکھ بھی لو گے تو مسئلہ نہیں، کروڑوں بھی لو گے تو مسئلہ نہیں۔ پلاٹ لو، جزیرے لو، جہاز لو، کچھ بھی لو،
لیکن لٹیروں سے تو لے لو کہ ہم غریبوں کو ہی خون نچوڑو گے، ان معصوموں کو ہی جو ہے نچوڑو گے. ہاں، شرم نہیں آئے گی تمہیں، غیرت نہیں آئے گی تمہیں، تمہاری وردی پہ جو ہے دھبا نہیں لگے گا، تمہیں اپنی وردی خوبصورت لگے گی، اپنی شکل اچھی لگے گی. یا تو صاف کہہ دو یار تم یہود و نصارہ کے غلام ہو اور غلام رہو گے، اور ان کی غلامی میں ہمیں بھی قتل عام کرتے رہو گے، ہمارا خون بہاتے رہو گے، ہمیں اسی طرح تڑپاتے رہو گے. کیوں؟ غلاموں کے غلام ابن غلاموں کا یہی ہے ایک کام، بس کہ صرف وہ ہیں غلام غلام غلام. تو یہی بات سچ ہو جائے گی کہ تم واقعی غلام ہو. جو آپ کا آقا یا باپ یا جو آپ کا ہے، جس کے آپ ڈکٹیشن پہ چل رہے ہو، تو پھر آپ اس کے غلام. ہند و انصاف اور قانون آئین پاکستان جو کہہ رہا ہے، جو اس میں ہے وہ کرو یار. بھلے وزیر اعظم ہو، بھلے کوئی بھی ہو، تم سے تو اسی لیے یہودی اور عیسائی جیت رہے ہیں. آج تم 52 لاکھ مسلمان ملک ہو گے بھی، یا 52,000 یا 5200 یا 52 ملک ہو گے بھی، ایک اتنے جیسے پدی جیسے اسرائیل سے تمہاری ہوا ٹائٹ ہے. وجہ کہ تم بے ایمان، بزدل، بغیرت اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گئے. اپنے ایمانوں کو تازہ کرو، اپنے اندر سے کالی بھیڑوں کو مارو. اسلام کے نام پہ جی رہے ہو تو اسلام ہی کے نام پہ مر جاؤ. یہی تمہارے لیے آخرت اور دنیا دونوں بنا جائے گی. میری یہی والی بات کہ ان لٹیروں سے لے لو. آج یہ قابو آئے ہوئے ہیں، اور اگر سیٹ پہ بٹھایا ہے نا، آج تو ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جیلوں میں ادھر ادھر گھسیٹ وسیٹ رہے، کل تمہاری بھی گھسیٹی جائیں گی، تمہاری نسلوں کی بھی گھسیٹی جائیں گی. خود کو قرآن حافظ بتایا ہے آپ نے، تو کیا قرآن میں ان باتوں کا نہیں کیا کہ جیسی کرنی ویسی برنی؟ نہیں تو میں علامہ اقبال صاحب کا آپ کو شعر سناتا ہوں. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. اگر پھر بھی نہیں مان رہے ہو نا تو مر کے دیکھ. یہ ہمارے علامہ اقبال نے کسی اور طرح سے بولا ہوگا، میں نے کہیں اور طرح سے بول دیا، لیکن مقصد وہی ہے کہ مسلمان ہو تو مسلمان ہو کے مرو، نہ کہ یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے، ہندو بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بچاؤ. ایمان بہت قیمتی چیز ہے. دولت تو تمہارے گھر کی لونڈی ہے، آرمی چیف ہو، کم نہیں ہو. تمہارے نیچے 14 لاکھ سے زیادہ جوان ہیں. آپ سپریم ہو، سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان. نام کے رہ جاؤ گے، نام کے. اگر ہو مسلمان، تمہارے اندر مسلمانیت ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان بن کے دکھاؤ. آرڈر کرو، انہیں اریسٹ کرنے اور ان سے اگلے پچھلے حساب لینے. اور دست و دستی ہے نا، یہ نہیں کہ آج و کل
فوراً فارغ، جیسے تم نے کہا یہ آن کیمرہ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، سب بکواسیں، یہ گولیاں دینا چھوڑ دو۔ اب قوم سوئی نہیں ہے، میں بالکل ان پڑھ جاہل آدمی بیٹھا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایسی باتیں کر رہا ہوں، تو سمجھ لو کہ آج سے 5 4 2 3 1 سال بعد کیا ہوگا۔ جناب علی، ہماری تو جیسے تیسے کٹ گئی اور کچھ کٹ جائے گی، تمہارا کیا ہوگا یہ اس پہ ضرور غور کرنا۔ السلام علیکم۔ السلام۔